معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين، أما بعد. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اچھا جی، آج ہماری انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے لے کر 57 تک سبق ہے۔ پہلی دو آیات کا، آیت نمبر 54 کا جو موضوع ہے وہ بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلم القرآن کتاب دی ہوئی ہے، اس سے جب آپ لوگوں نے مطالعہ کرنا ہے تو اس کتاب سے مدد لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو علامات کو سمجھنے میں مشکل نہ رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا۔ اب یہ قَالَ یہ واحد ماضی غائب کا صیغہ ہے۔ قَالَ قَالَ، قَالُوا، قَالَتْ قَالَتَا، قُلْنَا قُلْتَ قُلْتُمَا قُلْتُمْ، قُلْتِ قُلْتُمَا قُلْتُنَّ، قُلْتُ قُلْنَا۔ یہ قَالَ ہے، یہ پہلا صیغہ ہے گردان کا، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب اس نے کہا، موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، لیے کے لیے، قومی قوم کو کہتے ہیں، ہی اپنی، اس کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کو کہا، یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قومی، اب اس میں یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم۔ اب دیکھیے یہاں پر قرآن کا اسلوب ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہنے میں یا فلاں کہنے میں کیا حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے جن سے آپ مخاطب ہیں، جبکہ یا مخاطبین کے لیے آتا ہے۔ تو یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہ قوم جو تھی زندہ تھی، موجود تھی، سامنے تھی۔ انکم ظلمتم، انکم تم نے، بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، باتخاذکم با وہی ہے بسم اللہ والا، باتخاذی کم تم نے پکڑ لیا، اخذ کر لیا یا بنا لیا، العجلہ بچھڑے کو، تم نے معبود بنا کر ظلم کیا ہے۔ انکم ظلمتم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر،
باتخاذکم العجل، بچڑے کو بنا کر، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو، اللہ سے توبہ کرو۔ اب یہ جو فا ہے یہ آیا ہے پس کے معنی کے اندر، پس تم توبہ کرو، یا لہذا اب یہ تم نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے تم نے کیا کرنا ہے، اب تم توبہ کرو۔ الی بارئکم، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے۔ فقتلوا انفسکم، یہ بنی اسرائیل کو سزا ملی تھی، فقتلوا انفسکم، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم، اور ذالکم، ذالکا، یہی یا یہ چیز، یہ لوگ، یہ کا اشارہ آتا ہے ذالکا کے لیے، ذالکم، یہ چیز، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، عند پاس، بارئکم، تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم، وہ توبہ قبول کر لے گا تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، اور وہ بڑا ہی توبہ کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بہت بڑی زیادتی کی ہے، اب کیا کرو، فتوبو، تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پروردگار سے، فقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے جانوں کو، اپنے نفسوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے ایک نبی، اس کا جو لیول ہے وہ کیا ہے کہ قوم نے شرک کیا، شرک کرنے کے باوجود موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ سامنے والا کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، آپ نے اپنا بیسٹ سے بیسٹ اس کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جو نفرت ہے وہ گناہ سے کرنی ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرنی۔ ہمارا کام ہے اس کی اصلاح کرنا، ہمارا کام اس کی جنت یا اس کی جہنم کا فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک دن کے بچے کو اللہ نے ماں کا دودھ پلانے کا انتظام کیا ہے، کون پلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اب جب انسان اپنے جسم کی مضبوطی پر پہنچ گیا، اب اس کا رونا پیٹنا بند ہے، اور اب اس نے اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا ہے، تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ظلم میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ظلم کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، جو حق والا ہے، اس کا حق ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اللہ رب العزت کو اکیلا اور تنہا معبود مانا جائے، اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کو بھی عبادت کے کسی ایک لحظے کا، کسی ایک لمحے کا مالک نہ خیال کیا جائے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور کسی طرح سے کسی بھی طور پر عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، کسی کے سامنے سجدہ رکوع نہیں کیا جائے گا، کسی کے سامنے قیام نہیں کیا جائے گا، اور واللہ اللہ سے بڑھ کر صبر کسی کا نہیں ہے۔ آج بھی ہماری اس دنیا کے اندر
لوگ ایک دوسرے کے لیے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ آپ سبھی نے ٹی وی پر عمران خان کو سجدہ کرتے دیکھا ہوگا۔ وہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس نیت سے کیا، ہمارا یہ سوال ہی نہیں۔ ایک مسلمان کا سر کسی اور کی چوکھٹ پر جھکا تو جھکا کیسے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کے بعد ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے کوشش کی، انہیں دعوت دی، انہیں موقع دیا، اللہ سے دعائیں کی کہ انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے۔ باریکم، اللہ تعالیٰ باری ہے، باری اس معبود کو، اس رب کو کہتے ہیں جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی سیمپل، کوئی ایگزامپل موجود نہیں تھا۔ اللہ کو جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے انسانوں کو، بندوں کو ویسا بنایا۔ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھلے معجزے دیکھے تھے، اور اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اسی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ فتاب علیکم، تو کیا ہوگا؟ تمہاری توبہ کو قبول کر لیے جائے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور مشرک کی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جہنم میں رہے گا۔ لیکن یہاں پر آیا فتاب علیکم، اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری۔ ماضی کا صیغہ نا فتابہ، اب یہ لفظ ہے تابہ، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ اس نے قبول کر لی، تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کر کسی کا صبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت دنیا کو، دنیا والوں کو جو یہاں موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کو اللہ تمام تر معاملات اور گناہوں اور اپنے ساتھ غداریوں کے باوجود وہ رب کریم ان سب کو رزق دے رہا ہے، ان سب کو آکسیجن دے رہا ہے، ان سب کے معاملات کو حل کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کیا مشرکین کے بچے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیا انہیں اللہ کی نعمتیں نہیں مل رہی؟ بالکل مل رہی ہیں۔ لیکن آخرت کے اندر انہیں کیا ملے گا؟ اللہ کی جہنم۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کی۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے، بنی اسرائیلی روایات کے اندر، کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس بات کے بدلے میں 70,000 لوگ یا 7,000 لوگ ایک ہی رات میں قتل ہو گئے تھے، ایک ہی رات میں قتل ہو گئے تھے۔ اور ذرا سوچ کے دیکھیے آپ کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو خود قتل کرو۔ کسی نے خود کو مار لیا، کوئی چھری خنجر لے کر نکل گیا دوسروں کو مارنے کے لیے، کسی کو اس نے مار دیا، کسی نے اسے مار دیا۔ 70,000 کے قریب لوگ یا 7,000 کے قریب لوگ اس رات مارے گئے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر لے، یعنی یہ جو زمین ہے پوری بھری ہوئی، اس کے برابر کوئی گناہ کر کے اللہ رب العزت کے پاس لے آئے، اللہ سے مدد طلب کرے، مغفرت طلب کرے، اور شرط کیا ہے؟ اس کے ان گناہوں کے اندر
کوئی شرک نہ کیا ہو، اس نے شرک کے بغیر وہ گناہ لے کر آئے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر بھی رحم کر دے۔ ہم اگر شرک دوسرا نہیں بھی کرتے تو ہم اپنے نفس کی پوجا ضرور کرتے ہیں۔ جہاں کہیں معاملات ہماری مرضی کے نہ ہو رہے ہوں، وہاں کہتے ہیں کہ جی دیکھیے جی دنیا ہے نا، کرنا پڑتا ہے نا، ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے، تو یہ بھی درست ہے۔ کیوں کہ ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی خواہشات کے پجاری ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ، اب یہ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، قل تم ہم نے پڑھا قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم، جمع مذکر غائب، جمع مذکر مخاطب حاضر کا صیغہ، کیا تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تمہارے ساتھ تمہارے لیے، حتیٰ نر اللہ جہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ اب دو چیزیں آئی ہیں، لن تو آ گیا نفی کے لیے، نؤمنا اب اس میں جو نون ہے یہ متکلم کا ہے، ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، لن ہرگز نہیں، لن نؤمنا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر ہم، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک، جہرتاً کھلم کھلا۔ قوم کے اوپر ایک اور معاملہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ کہتا ہے تمہیں پھر پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ کوئی سوئے سوئے عذاب نہیں آیا، ان کے جاگتے میں، ان کے سامنے ان لوگوں کو اللہ کی بجلی نے پکڑ لیا جو کہتے تھے لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ یہاں تک کہ دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً واضح، کھلم کھلا سامنے، فأخذتكم الصاعقة تو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے تمہیں، وأنتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، تمہیں پتہ ہے، تمہارے سامنے یہ ہوا ہے۔ ثم بعثناکم پھر دوبارہ زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے پہلے عذاب دے دیا، ثم بعثناکم ثم پھر بعثناکم بعثنا ہم نے زندہ کیا کم تم کو، من بعدی اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دعا کی کہ یا اللہ بے وقوف لوگ ہیں، رب کریم تو ان کو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اپنی قوم کو بڑا پیار دیتے تھے، اللہ رب العزت سے ان کے لیے مانگتے رہتے تھے اللہ ان کو معاف کر دے،
اللہ تیرے بندے ہیں، غلطی کر لی انہوں نے۔ اللہ کہتا ہے ثم بعثناکم، ہم نے کیا کیا، ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس بات کو پہچان لو کہ تمہارا رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر تم لوگ زندہ کیے جانے پر اللہ کا پھر شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من و سلوى، کلو من طیباتی، کلو، تم کھاؤ اور پیو، کلو من طیباتی، تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما، اور نہ کرو، اور نہیں کرتے ہم، وما ظلمونا، اور نہیں ظلمونا، ہم نے ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ولیکن، اور لیکن وہ، کانو، تھے، انفسہم، اپنے جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے، وظللنا، اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من و سلوى، کلو من طیباتی، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ چیزیں، وما ظلمونا، اور تم ظلم نہ کرو، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اب دیکھیں پہلا ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر۔ نر اللہ جہرا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم مطالبہ کرتی ہے کہ ہم نے اللہ کو خود دیکھنا ہے، ہم ورنہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جہرتاً، ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، نماز جہری ہے، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، قرآن پڑھتے ہیں تو امام کیا کرتا ہے، امام کی آواز ہمیں آتی ہے، کھلم کھلا پڑھا جاتا ہے، تو قوم نے کیا کہا کہ موسیٰ، ہم ایمان تب لائیں گے جب واضح انداز میں اللہ کو دیکھیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ کی طرف سے اسی وقت عذاب آ گیا، بجلی نے ان کو پکڑ لیا، بجلی ان پر گر گئی اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب یہ جب عذاب آیا ان لوگوں پر جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو خود اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم بجلی آ گئی، پکڑ لیا اور ان کے سامنے پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ کہتا ہے تمہارے سامنے پکڑا۔ جب کسی کے سامنے عذاب ملتا ہے نا، دوسرے کو بھی نصیحت آتی ہے کہ یار میں نے، ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور اس مطالبے کی وجہ سے اس پر یہ عذاب آ گیا ہے، تو عذاب نصیحتوں کے لیے بھی آتے ہیں، اور اصل میں تو عذاب نصیحت کے لیے ہی آتے ہیں، تاکہ جو گنہگار ہیں انہیں تو ہوش آئے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی ہوش آئے۔ ثم بعثناکم، اب موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی کہ یا اللہ یہ مر گئے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے دے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، رب کریم۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا اور انہیں زندگی دے دی، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو۔ اب ایک کام جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا وہ یہی ہے کہ جو مرضی نعمت مل گئی
انہوں نے اگر مگر لیکن ویکن چونکہ چنانچہ ضرور کیا، ایک نہیں کیا تو شکر نہیں کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے اوپر جو دھوپ تھی، دھوپ کو سائے میں بدل دیا، اوپر بادل آ گئے کیونکہ یہ صحرا میں تھے۔ پھر اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے کھانے کا کہا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ کو اتار دیا۔ من و سلوہ میٹھا اور نمکین کھانا۔ نمکین یہ کہ چھوٹے چھوٹے بٹیر نما جانور ان کے پاس اڑتے چلے جاتے تھے اور یہ پکڑ پکڑ کر بھون بھون کر کھاتے تھے، اور میٹھا ایک برف نما حلوہ ان کے سامنے گرتا تھا اور یہ اس کو پکڑ کر کھاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا تھا اور کہا تھا کہ تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ پیو، یہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی ظلم نہیں ان پہ کیا، ظلم ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ نے معجزات دکھائے، کھلی نشانیاں دکھائیں، غیر معمولی چیزیں ان پر بھیجیں، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی بغاوت کی، کفر کیا، اور ان کی ان حرکات کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ کس سے بھگتنا پڑا؟ خود ہی اپنی جانوں کو۔ باہر سے تو کسی کو سزا نہیں ملی۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے کیا اللہ رب العزت نے پھر اس کے جواب میں ہی جو کیا سو کیا۔ اللہ نے ان پر کوئی ایسا ظلم نہیں کیا جس پہ کوئی قوم کوئی امت یہ کہے کہ پتہ نہیں ہم پر عذاب کیوں آ گیا، ہم تو سارے بڑے نیک تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا آ جانا اسی بات کی نشانی ہے، اللہ رب العزت کی جو حدود ہے اسے کراس کر لیا گیا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت انسانوں سے جو محبت کرتے ہیں اس سے پر اللہ انہیں عذاب نہیں دیتے۔ عذاب کا آ جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ تو اس سے بڑی اور حد سے بڑھنے والی بات کیا ہوگی کہ انسان کہے کہ میں نے اپنے رب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو پھر ایمان لاؤں گا، لیکن ہمارا ایمان غیب پر ہے۔ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اور ہم نے اس کا بنی اسرائیل کی طرح دعویٰ بھی نہیں کرنا کہ ہم دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ متقین ہے جن پر یہ قرآن اترا ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندو میں تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سارے ایک ہو جائیں، اس کے دل کی طرح ہو جائیں، جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر بھی میری بادشاہت میں میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے سارے اگلے پچھلے تمام انسان جنات اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے، گنہگار ہے، تب بھی میری بادشاہت کو میری سلطنت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم کی حدیث 2577 نمبر 2577۔ تو اس سبق میں ہمارے لیے اسباق ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ انہوں نے کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی تو بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا، انہیں موت دے دی، پھر ان کو زندہ کر کے انہیں شکر کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے کا انتظام کر دیا، خوراک کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے۔
اور دعا کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے دنیا کے اندر ہی، اور قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، اور جنت کے اندر ہمیں اونچا مقام ہمیں دے۔ ہم تیرے بندے ہیں، بڑے ہی عاجز ہیں، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ اور پلان کیا کرنا ہے؟ پلان یہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ سب کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی رہے اور اللہ کے دیدار کی چاہت ہمارے اوپر غالب رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ گرامر کا نہیں ہوگا۔ آج جن لوگوں کا ٹیسٹ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا اور جو لوگ اسائنمنٹ نہیں کر رہے وہ اپنی اسائنمنٹس کو مکمل کریں، اور یہ آپ کو موقع صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہماری کلاسیں کافی دن سے مسنگ ہو رہی ہیں، تو آپ لوگوں کے اندر اگر کوئی ڈھیلا پن اس وجہ سے آ گیا ہے تو اسے دور کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ جو ہوگا نہ تو موقع دیا جائے گا اور نہ ہی بار بار کہا جائے گا۔ جو لوگ کر رہے ہیں سرٹیفکیٹ انہی کو ملنا ہے۔ بعد میں کسی نے کہنا ہے کہ جی میں نے کیونکہ سنا ہے اور میری حاضری بھی پوری تھی، میں نے اسائنمنٹ نہیں کی، پھر اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملنا۔ بعد میں کوئی بھی اعتراض نہ کرے، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل